اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وفي الركاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ یہ سورۃ البقرہ کی 178 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑی نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہوں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، لیکن بڑا نیک وہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اس کی محبت کے لیے قریبیوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوالیوں کو اور غلام آزاد کرنے میں مال دے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور اپنے اقرار کو پورا کرنے والے جب وہ اقرار کرے، اور صبر کرنے والے تنگی اور تکلیف میں اور مقابلہ کے وقت۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے قول میں سچے نکلے، اور یہی متقی ہیں۔ آج ماہ رمضان کا آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع ہے۔
خاکسار نے اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ماہ رمضان کے حوالے سے قرآن کریم کی عظمت اور اس کے فضائل کا ذکر کیا تھا۔ آج میں دین اسلام کے ایک اہم اور بنیادی رکن زکوٰۃ کے متعلق چند گزارشات پیش کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ خاکسار نے اس وقت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 کی تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیکی یعنی نیک عمل یا عمل صالح کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ پھیرنے کی بجائے اصل اور اعلیٰ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں، کتب سماوی اور تمام نبیوں پر بھی ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اقربا، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دو، اپنے عہدوں کو پورا کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح تکالیف، دکھوں اور جنگ کے دوران صبر کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیات 156 تا 158 میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو تو خوشخبری دے دے۔ ان لوگوں کو جن پر جب کبھی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں اترتی ہیں اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ سامعین کرام، جن امور کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے یہی افعال نیک ہیں، اور جو لوگ ان امور کو سر انجام دیتے ہیں وہ سچ کو اختیار کرنے والے اور متقی ہیں۔ یہاں پر میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ 10 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد خاکسار کو ورچو از گاڈ کا الہام ہوا تھا۔ اس الہام میں اللہ تعالیٰ نے ورچو کو بمعنی نیک کام یا عمل صالح نہیں فرمایا، بلکہ اس الہام میں یعنی ورچو از گاڈ میں اللہ تعالیٰ نے نیک کاموں یا اعمال صالح کی غایت یعنی آبجیکٹ کو نیکی قرار دیا ہے، اور اس کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ خدا ہے، یعنی نیکی خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 میں اصل نیکی یا اعمال صالح کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے، اگر ہم ان پر غور کریں تو یہ دراصل ہمارے دین اور ہمارے ایمان کے ارکان ہیں۔ اس سلسلہ میں خاکسار مشکات جلد اول کی پہلی 2 احادیث کا ذکر کرنا یہاں مناسب سمجھتا ہے۔ یہ دونوں احادیث متفق علیہ ہیں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص حاضر ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید تھے، بال نہایت سیاہ، اس پر سفر کا کوئی اثر نہیں تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوں سے زانوں ملا کر بیٹھ گیا
اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوں پر رکھ لیے اور عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس امر کا اعتراف کرے اور شہادت دے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں، اور پھر تو نماز کو ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور خانہ کعبہ کا حج کرے اگر تجھ کو زیادہ راہ میسر ہو۔ اس شخص نے سن کر عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہم لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ شخص دریافت بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر کی بھلائی پر یقین ایمان رکھ۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھا، احسان کے متعلق کچھ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو خدا کی عبادت اس طرح، یعنی یہ سمجھ کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کے حضور میں حاضر ہے، اور ایسا نہ ہو، یعنی اتنا حضور قلب نہ ہو تو اتنا ضروری ہے کہ گویا خدا تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا، قیامت سے آگاہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے متعلق میرا علم تم سے زیادہ نہیں۔ پھر دریافت کیا، قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتلا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک یا آقا کو جنے گی، یعنی کثرت سے بچے پیدا ہوں گے جو اپنی ماؤں کے مالک و آقا بنیں گے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ برہنہ پا برہنہ جسم مفلس و فقیر اور بکریاں چرانے والے لوگوں کو تو عالی شان مکانات و عمارات میں فخر و غرور کی زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا اور میں تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عمر تم اس سائل کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ شخص جبرائیل علیہ السلام تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث منقول ہے، اس میں چند الفاظ کا اختلاف ہے، یعنی اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جب تو برہنہ پا برہنہ جسم بہروں اور گنگوں کو زمین کا بادشاہ دیکھے، اور یہ الفاظ بھی ہیں کہ 5 باتوں کا علم صرف خدا ہی کو ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ عندہ، یعنی قیامت کا حال خدا ہی کو معلوم ہے کہ کب ہوگی، اور یہ بھی خدا ہی جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی۔ بخاری اور مسلم، یہ ان کی حدیثیں ہیں۔ اب اگلی دوسری حدیث میں پڑھ کر سناتا ہوں آپ لوگوں کو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، اس امر کی گواہی دینا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز پڑھنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی میں حدیث پائی جاتی ہے۔ ان دونوں احادیث سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ مثلا نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان۔ نمبر 3، کتابوں پر ایمان۔ نمبر 4، رسولوں پر ایمان۔ نمبر 5، آخرت یعنی قیامت کے دن پر ایمان۔ نمبر 6، تقدیر کے خیر و شر یعنی قضاء و قدر پر ایمان۔ اسی طرح ان احادیث سے یہ بھی پتہ ملتا ہے کہ ہمارے دین اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نمبر 2، نماز۔ نمبر 3، زکوٰۃ۔
نمبر 4 رمضان، اور نمبر 5 بیت اللہ کا حج۔ سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ مذکورہ احادیث صحیحہ سے قطعی طور پر ثبوت ملتا ہے کہ توحید و رسالت کے اقرار اور نماز کے بعد ہمارے دین اسلام کا اہم ترین تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی طہارت و برکت اور پھلنے پھولنے کے ہیں۔ عربی زبان میں پاک ہونے اور بڑھنے کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ اس مال کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قواعد و ضوابط کے تحت اپنے مال سے راہ خدا میں دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ صدقات کے معنی میں ابتدائی اسلام میں ہی سامعین کرام رائج ہو گیا تھا، لیکن 8 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی اور محرم 9 ہجری میں زکوٰۃ کے تمام قوانین و احکام مکمل ہو کر نافذ ہو گئے تھے۔ سامعین کرام، ہر عاقل اور بالغ انسان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جو صاحب نصاب ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نصاب مال کی وہ خاص مقدار ہے جس پر شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ جس انسان پر زکوٰۃ فرض ہو تو اسے چاہیے کہ وہ شریعت کے احکام کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف مال بڑھتا اور اس میں برکت پیدا ہوتی ہے، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ اس ڈر سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کہ ان کے مال میں کمی آ جائے گی، ایسے لوگوں سے نہ صرف اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، بلکہ اخروی سزا کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی ان کے اموال پر آفتیں نازل فرماتا رہتا ہے۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بعض کو رزق میں فراخی عطا فرما کر اور انہیں ان کی ضرورتوں سے زیادہ عنایت فرما کر ان کی آزمائش فرماتا ہے، اور بعض کو رزق میں تنگی دے کر آزماتا ہے، جیسا کہ وہ سورۃ رعد کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے: اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفارح بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، اور لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ پر صرف وقتی سامان ہے۔ اسی طرح شیطان بنی نوع انسان کو محتاجی سے سامعین کرام ڈراتا رہتا ہے، جیسا کہ اس حوالہ سے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرات منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور تمہیں فحشاء یعنی بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تمہارے ساتھ اپنی جناب سے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعتیں عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اے میرے احمدی اور مسلمان بھائیوں، انسانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کے سلسلے میں جتنے بھی خیالات پیدا ہوتے ہیں، یہ سب شیطانی خیالات اور یہ سب شیطانی تحریکیں ہوتی ہیں۔ شیطان انسان کو غربت اور تنگی سے ڈراتا ہے، حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے نہ صرف کہ بڑھتا ہے بلکہ وہ محفوظ بھی ہو جاتا ہے۔
ایک حدیث کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال میں کبھی کمی نہیں آتی۔ مخیر حضرات جانتے ہوں گے کہ ان کا تجربہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمودہ کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر کوئی اپنا سارا مال بھی خرچ کر دے تب بھی وہ کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ لیکن بعض لوگ اپنی دنیاوی خواہشوں کو پورا کرتے کرتے بعض اوقات اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتے ہیں۔ سامعین کرام، شیطان کے برخلاف اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک کے بدلے 700 گنا بڑھا کر واپس کرنے کا سچا وعدہ دیتا ہے، جیسا کہ وہ سورۃ البقرہ کی آیات 262 اور 263 میں فرماتا ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے بیج کی طرح ہے جو 7 بالی اگاتا ہو، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی بہت بڑھا کر دیتا ہے۔ اور اللہ وسعت عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کا احسان جتاتے ہوئے یا تکلیف دیتے ہوئے پیچھا نہیں کرتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنی بچی ہوئی چیز فی سبیل اللہ دیتا ہے اسے 700 کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اپنی جان پر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اسے 10 گنا ملتا ہے، اور بیمار کی عیادت کا ثواب بھی 10 گنا ملتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اسے خراب نہ کرے۔ جس شخص پر کوئی جسمانی بلا، مصیبت، درد، بیماری آئے وہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بیان فرمائی تھی جب کہ آپ سخت بیمار تھے اور لوگ عیادت کے لیے گئے تھے۔ آپ کی بیوی صاحبہ سرہانے بیٹھی تھی۔ ان سے پوچھا کہ رات کیسی گزری؟ انہوں نے کہا، نہایت سختی سے آپ کا منہ اس وقت دیوار کی جانب تھا، یعنی حضرت ابو عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ سنتے ہی لوگوں کی طرف منہ کیا اور فرمایا، میری یہ رات سختی کی نہیں گزری، اس لیے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ مسند احمد کی اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے نکیل والی اونٹنی خیرات کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کے دن 700 نکیل والی اونٹنیاں پائے گا۔ مسند کی ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کی ایک نیکی کو 10 نیکیوں کے برابر کر دیا ہے، اور پھر وہ بڑھتی رہتی ہیں۔
700 تک، مگر روزہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ خاص میرے لیے ہی ہے اور میں آپ اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ روزے دار کو 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری قیامت کے دن۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہوگی۔ دوسری حدیث میں اتنی زیادتی اور ہے سامعین کرام کہ روزے دار اپنے کھانے پینے کو صرف میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ آخر میں ہے روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے کہ نماز، روزہ، اللہ کا ذکر اللہ کی راہ کے خرچ پر 700 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے کہ جو شخص جہاد میں کچھ مالی مدد دے وہ خود نہ جائے تاہم اسے ایک کے بدلے 700 کے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور خود بھی شریک ہو تو 1 درہم کے بدلے 7 لاکھ درہم کے خرچ کا ثواب ملتا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی واللہ یضاعف لمن یشاء، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث یعنی من ذا الذی یقرض اللہ میں ہے کہ 1 کے بدلے 2 کروڑ کا ثواب ملتا ہے۔ ابن مردویہ میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ میری امت کو کچھ اور زیادتی عطا فرما، تو من ذا الذی یقرض اللہ والی آیت اتری اور آپ نے پھر بھی یہی دعا کی تو آیت انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب یہ والی آیت اتری۔ بس ثابت ہوا سامعین کرام کہ جس قدر اخلاص عمل میں ہو اسی قدر ثواب میں زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، وہ جانتا بھی ہے کہ کون کس قدر مستحق ہے اور کسے استحقاق نہیں۔ اسی طرح سامعین کرام اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اے میرے بندو تم میری راہ میں اعلانیہ اور پوشیدہ دونوں طرح خرچ کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 272 میں ہے کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ تم اگر صدقات کو ظاہر کرو تو یہ بھی عمدہ بات ہے، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور انہیں حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ اللہ تمہاری بہت سی برائیاں تم سے دور کر دے گا، اور اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اعلانیہ خرچ کرنے کے سامعین کرام کچھ فوائد ہیں۔ جو صدقات فرض ہوتے ہیں یاد رکھیں انہیں اعلانیہ دینا افضل ہوتا ہے، اور جو نفلی صدقات ہوتے ہیں انہیں خفیہ طور پر دینا انسانی نفس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور یہی اصول تمام عبادات کے لیے ہے کہ فرض کی ادائیگی اعلانیہ سر انجام دینا افضل ہے۔ اس سے دوسرے انسانوں کو اور دوسرے رشتہ داروں کو بھی نیک کاموں کی تحریک پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ نوافل کی خفیہ ادائیگی بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں پوشیدہ خرچ کرنے کی بھی کچھ فوائد ہیں۔ چھپا کر نیکی کرنے سے انسان کے نفس اور اخلاق کی نہ صرف بتدریج اصلاح ہوتی رہتی ہے بلکہ اس کی نیک صفات بھی رفتہ رفتہ نشو و نما پاتی چلی جاتی ہیں، اور انسانی نفس میں یہ تغیر بندوں کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول بنا دیتا ہے، اور پھر اس کا آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں آیا ہے سامعین کرام کہ ایک شخص نے قصد کیا کہ آج رات میں صدقہ دوں گا، لے کر نکلا اور چپکے سے ایک عورت کو دے کر چلا آیا۔ صبح لوگوں میں باتیں ہونے لگیں کہ آج رات کو کوئی شخص ایک بدکار عورت کو کوئی خیرات دے گیا۔ اس نے بھی سنا اور اللہ کا شکر ادا کیا، پھر اپنے جی میں کہا آج رات اور صدقہ دوں گا،
لے کر چلا اور ایک شخص کی مٹھی میں رکھ کر چلا آیا۔ صبح سنتا ہے کہ لوگوں میں چرچا ہو رہا ہے کہ آج شب ایک مالدار کو کوئی صدقہ دیا گیا۔ اس نے پھر اللہ کی حمد کی اور ارادہ کیا کہ آج رات کو تیسرا صدقہ دوں گا۔ دے آیا، دن کو پھر معلوم ہوا کہ وہ چور تھا، تو کہنے لگا اللہ تیری تعریف ہے، زانیہ عورت کے دیے جانے پر بھی، مالدار شخص کو دیے جانے پر بھی، اور چور کے دینے پر بھی۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ فرشتہ آیا اور کہہ رہا ہے کہ تیرے تینوں صدقے قبول ہو گئے۔ شاید بدکار عورت مال پا کر اپنی حرام کاری سے رک جائے، اور شاید مالدار کو عبرت حاصل ہو اور وہ بھی صدقے کی عادت ڈال لے، اور شاید چور مال پا کر چوری سے باز رہے۔ قرآن کریم کے مطابق سابقہ امتوں میں بھی سامعین کرام زکوٰۃ رائج تھی۔ زکوٰۃ کے احکام تو توریت اور انجیل میں بھی موجود ہیں، لیکن ان میں مدت مقرر نہیں تھی۔ مثلاً قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے سلسلے میں اکثر مقام پر اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَأَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار کھڑے کیے، اور اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو، اور اچھا مال اللہ کو کاٹ کر دو گے تو میں بالضرور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا، اور بالضرور تم کو باغوں میں داخل کروں گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں۔ پس جو کوئی تم میں سے اس کے بعد انکار کرے گا وہ بلا شبہ سیدھے راستہ سے بھٹک گیا۔ لیکن سامعین کرام، برخلاف سابقہ امتوں کے، اسلام میں زکوٰۃ کے لیے نہ صرف 1 سال کی مدت مقرر ہے، بلکہ اس کا نصاب بھی مقرر فرما دیا گیا ہے۔ شریعت میں زکوٰۃ سے مراد مخصوص شرائط کے ساتھ کسی مستحق انسان کو اپنے مال کے ایک معین حصے کا مالک بنانا ہوتا ہے۔ واضح ہے کہ جب انسان کا دل اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کی محبت میں کھو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس رشتہ کو کمزور کرنے اور اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے اقام الصلاۃ فرما کر مسجد میں نماز باجماعت پڑھنے کا حکم صادر فرما دیا۔ جب انسان کے دل میں کھانے پینے کی رغبت پیدا ہوئی تو اس سے بے رغبت کرنے، غرباء و مساکین کی بھوک اور افلاس کا احساس دلانے اور تقوی پیدا کرنے اور اپنے قرب کے لیے روزہ رکھنے کا حکم صادر فرما دیا، تاکہ اس کا بندہ محبت اور قرب الہی پا سکے۔ یاد رکھنا چاہیے سامعین کرام کہ جس طرح انسان کو جسمانی امراض لاحق ہو جاتے ہیں، بین ہی انسان روحانی اور اخلاقی برائیوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ ان روحانی بیماریوں میں نمایاں بیماریاں مال کی محبت اور مال کی کثرت کی خواہش ہے، اور پھر اسی خواہش سے انسان کے اندر تکبر، عجب، گھمنڈ، خود بینی، حرص، بخل اور خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ ایسے خطرناک اخلاقی اور روحانی بیماریاں ہیں کہ اگر بندہ ان کا بر وقت علاج نہ کرے تو پھر یہ بیماریاں اس کو جہنم میں کھینچ کر لے جاتی ہیں، جیسا کہ مال اور اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔
تمہارے اموال اور تمہاری اولاد محض آزمائش ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بخل کے متعلق اسی صورت کی آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرٌ لِأَنفُسِکُمْ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس حد تک تمہیں توفیق ہے، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور جو نفس کی کنجوسی سے بچائے جائیں تو یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ سامعین کرام، ان اخلاقی اور روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ زکوٰۃ نہ صرف ہمارے دین میں ایک مالی عبادت ہے، بلکہ اسلام کے مالیاتی نظام کی بھی ایک بنیادی کڑی ہے۔ جیسا کہ خاکسار پہلے بیان کر چکا ہے کہ اہمیت کے لحاظ سے زکوٰۃ کلمہ اور نماز کے بعد ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ اس اہم ترین فریضے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کے ساتھ کم و بیش 32 دفعہ حکم فرمایا ہے۔ اب سوال ہے کہ زکوٰۃ کن اموال پر فرض ہے؟ سامعین کرام، زکوٰۃ 5 قسم کے اموال پر فرض ہے۔ نمبر 1، سائمہ جانوروں پر۔ سائمہ کے معنی وہ جانور ہیں جو سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارا کرتے ہیں، گھر میں نہیں کھاتے۔ نمبر 2، سونا اور چاندی پر۔ جس انسان کے پاس سال بھر 7.5 تولے سونا رہے، سال تک رہے، اور 52.5 تولے چاندی اس کے گھر میں رہے سال بھر، تو یہ دونوں یعنی سونا اور چاندی یہ پھر نصاب میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس شخص پر فرض ہو جاتا ہے کہ سونے میں سے بھی اور چاندی میں سے بھی 2.5% اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ان کی ادا کرے۔ نمبر 3، ہر قسم کے تجارتی مال پر۔ نمبر 4، کھیتی اور درختوں کی پیداوار پر۔ نمبر 5، سکے یعنی روپیہ، کرنسی نوٹ وغیرہ، ان کی زکوٰۃ بھی سامعین کرام 2.5% ہے۔ ان 5 اقسام کے اپنے اپنے نصاب ہیں، 2-3 کے تو میں نے اب بتا دیے آپ لوگوں کو۔ اب سوال ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون کون ہیں؟ اب یعنی زکوٰۃ دینی کن لوگوں کو چاہیے؟ اب یہ سوال ہے۔ سامعین کرام، اس ضمن میں ارشاد ربانی ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات تو محض محتاجوں اور مسکینوں اور ان صدقات یعنی ان کا انتظام کرنے والوں اور جن کی تالیف قلب کی جا رہی ہو، اور گردنوں کو آزاد کرانے اور چٹی میں مبتلا لوگوں اور اللہ کی راہ میں عمومی خرچ کرنے اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے، اور اللہ دائمی علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اس آیت میں کافی جو مستحقین ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، تو میں الگ الگ ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ سامعین کرام، فقیر سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اپنی معیشت کے لیے دوسرے کی مدد کا محتاج ہو، اور یہ بھی واضح رہے کہ یہ لفظ تمام حاجت مندوں کے لیے عام ہے، خواہ وہ جسمانی نقص کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے مستقل طور پر مدد کے محتاج ہو گئے ہوں۔
یا کسی عارضی سبب سے محتاج ہوں، اور اگر انہیں سہارا مل جائے تو آگے چل کر وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یتیم بچے، بیوہ عورتیں، بے روزگار لوگ اور وہ لوگ جو وقتی طور پر حوادث کا شکار ہو گئے ہوں، یہ سب لوگ فقراء میں شامل ہیں۔ نمبر 2، مساکین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے حاجت مندوں کی نسبت زیادہ خستہ حال ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ایسے لوگوں کو مستحق امداد ٹھہرایا ہے جو اپنی ضروریات کے مطابق ذرائع نہ پاتے ہوں اور سخت تنگ حال ہوں، مگر نہ تو ان کی خودداری کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت دیتی ہو اور نہ ہی ان کی ظاہری پوزیشن ایسی ہو کہ کوئی انہیں حاجت مند سمجھ کر ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ تیسرا، محصل۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں سامعین کرام جو صدقات وغیرہ وصول کرنے اور وصول شدہ مال کی حفاظت کرنے یا ان کا حساب کتاب رکھنے اور انہیں تقسیم کرنے کے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ خواہ خود فقیر و مسکین نہ بھی ہوں، تب بھی ان کی تنخواہیں صدقات کی مد میں سے ادا کی جانی چاہیے۔ اس سلسلہ میں یہ بھی واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنے خاندان بنی ہاشم پر زکوٰۃ کا مال حرام قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگ اگر صاحب نصاب ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اگر وہ غریب اور محتاج یا قرض دار یا مسافر ہوں تو زکوٰۃ لینا ان کے لیے حرام ہے۔ نمبر 4، مؤلفات القلوب، یعنی تالیف قلب والے لوگ کون کون ہیں؟ تو اس سلسلے میں واضح رہے کہ جن کے دل پرچائے جاتے ہیں یا جن کی تالیف قلب منظور ہو، ان میں نمبر 1، بعضوں کو تو اس لیے دیا جاتا ہے سامعین کرام کہ وہ اسلام قبول کر لیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو غنیمت حنین کا مال دیا تھا، حالانکہ وہ اس وقت کفر کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلا تھا۔ اس کا اپنا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس داد و دہش نے میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت پیدا کر دی، حالانکہ پہلے سب سے بڑا دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں ہی تھا۔ نمبر 2، بعضوں کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ ان کا اسلام مضبوط ہو جائے اور ان کا دل اسلام پر لگ جائے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین والے دن مکہ کے آزاد کردہ لوگوں کے سرداروں کو 100 اونٹ عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ میں ایک کو دیتا ہوں اور دوسرے کو جو اس سے زیادہ میرا محبوب ہے نہیں دیتا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اونٹے منہ جہنم میں گر پڑے۔ نمبر 3، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن سے کچا سونا مٹی سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 4 شخصوں میں ہی تقسیم فرمایا، اقرا بن حابس، اینیہ بن بدر، علقمہ بن علاسہ اور زید خیر، اور فرمایا میں ان کی دل جوئی کے لیے انہیں دے رہا ہوں۔ نمبر 4، بعض کو اس لیے بھی دیا جاتا ہے کہ اس جیسے اور لوگ بھی اسلام قبول کر لیں، بعض کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس والوں سے صدقہ پہنچائے یا آس پاس کے دشمنوں کی نگہداشت رکھے اور انہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کا موقع نہ دے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ سارے مؤلفات القلوب میں آتے ہیں۔ نمبر 5، سامعین کرام، آیت میں جن مستحقین کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے ان میں 5واں نمبر جو مسافر کا ہے۔ نمبر 6، غلاموں کو آزاد کرنا۔ نمبر 7، تنگ دست مقروض جو ہیں ان پر بھی ان کو دینا، ان پر خرچ کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ نمبر 8، تبلیغ و اشاعت اسلام کے لیے بھی یہ جو روپیہ ہے صدقات اور زکوٰۃ کا یہ استعمال ہونا چاہیے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے سخت وعید کی ہے،
جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 181 میں فرماتا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں، یعنی صدقات دینے میں، یا اپنے جو صاحب نصاب لوگ ہوں، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ دینے کے لیے جو لوگ بخل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتا ہے کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، ان میں سے دینے میں وہ جو بخل کریں، ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ تو ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا، قیامت کے دن ضرور وہ اس کے طوق پہنائے جائیں گے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔ اسی طرح سورۃ التوبہ کی آیات 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سورت یہ جو توبہ کی آیات ہیں 34 اور 35، ان میں اللہ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً دینی علماء اور راہبوں میں سے بہت ہیں جو لوگوں کے اموال ناجائز طور پر کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے۔ جس دن جہنم کی آگ اس سونے چاندی پر بھڑکائی جائے گی، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، تو کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کیا تھا، پس اسے چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ انسان نے عقلی طور پر، سامعین کرام، یا خواہش اقتدار کی خاطر کائنات اور خالق کائنات اپنی زندگی اور دیگر بنی نوع انسان کی زندگیوں کے لیے جو نظریات قائم کیے ہیں اس وقت تک، اور پھر ان نظریات کے بل بوتے پر جو رویے اپنائے ہیں، مثلا کوئی سرمایہ داری کا حامی ہے
تو کوئی اشتراکیت کا حامی ہے۔ یہ نظریات نہ صرف غلط بلکہ نتائج کے لحاظ سے تباہ کن بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور پھر اسے زمین پر بھیجتے وقت اس سے جو معاہدہ کیا تھا، یہ معاہدہ الہی معاہدہ یعنی ڈیوائن کووننٹ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس الہی معاہدہ کا اپنے کلام میں کافی جگہ پر ذکر فرمایا ہوا ہے۔ خاکسار کی کتاب غلام مسیح الزماں کے دوسرے حصہ کے دوسرے باب کا آخری عنوان اسی الہی معاہدہ یعنی ڈیوائن کووننٹ پر مشتمل ہے۔ سامعین، اگر اس الہی معاہدہ کے متعلق مزید جاننا چاہیں تو وہ اس کی تفسیر خاکسار کی کتاب سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس الہی معاہدہ کی روشنی میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قوانین وضع فرمائے ہیں وہی سامعین کرام حق اور سچ ہیں۔ انہی قوانین میں سے ایک قانون جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، جس کو ہم رکن اسلام کا نام دیتے ہیں، یعنی کو دین اسلام کا ایک رکن ہے۔ اور شریعت محمدیہ کے وضع کردہ نصاب کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے کے اب میں آپ لوگوں کے آگے چند فوائد بیان کرتا ہوں۔ پہلا فائدہ سامعین کرام یہ ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق باقاعدہ طور پر زکوٰۃ ادا کرنے سے پوری فیملی محفوظ ہو جاتی ہے، سیکیور ہو جاتی ہے، اور سب گھر والوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مزید بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ انسان کے تمام گناہوں کا بہترین کفارہ ہے، لہذا زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف مالی آسودگی ہوتی ہے بلکہ انسان کو روحانی طور پر بھی سکون حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ چونکہ دین اسلام کا ایک لازمی رکن ہے، لہذا اس فرض کی ادائیگی سے انشاءاللہ تعالیٰ اخروی عذاب سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ نمبر 5، زکوٰۃ ادا کرنے سے دین کے ایک فرض کی ادائیگی کے علاوہ یہ رضائے الہی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے، لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور بخشوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 8، روحانی فوائد کے علاوہ زکوٰۃ کی ادائیگی معاشرتی بھلائیوں کے کما کرنے کے علاوہ مومنوں کے نفسیاتی سکون کا باعث بھی بنتی ہے۔ کنز الاعمال کی ایک حدیث کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا جو زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ آخر میں خاکسار کی سب احمدی اور مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے کہ زکوٰۃ جو کہ فرض ہے، اس فرض کی ادائیگی میں آپ سب کبھی کوتاہی نہ کرنا۔ آپ سب کو چاہیے کہ شریعت محمدیہ کے مقرر کردہ نصاب کے مطابق اس کی ادائیگی کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی رحمتوں، بخششوں کے علاوہ کوشش کریں کہ اس کی جنت کے وارثوں میں آپ کو جگہ نصیب ہو جائے۔ آمین۔ خاکسار کی یہ بھی دعا ہے کہ اے میرے مہربان اور بزرگ و برتر رب، تو اس ماہ رمضان کو ہم سب کی بخشش کا موجب بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آج نام نہاد مسلمان اور نااہل لیڈروں اور بادشاہوں کی سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے ایک عذاب میں مبتلا ہے۔ اے مہربان خدا، تو جانتا ہے کہ امت محمدیہ کو اس ذلت اور رسوائی اور ان مصائب اور مشکلات سے نکالنا کسی سیاسی پارٹی یا کسی سیاسی لیڈر یا کسی بادشاہ کا کام نہیں ہے، بلکہ تو نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت محمدیہ کو ایک روحانی وجود یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا وعدہ دے رکھا ہے۔
جس کی دعا کے ساتھ نہ صرف دجال کی ہلاکت ممکن ہوگی بلکہ امت محمدیہ کی رستگاری اور عزت و توقیر بھی اسی کی دعا کے ساتھ وابستہ ہے۔ جیسا کہ تو نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو وعدہ بخشا ہوا ہے، زی درگاہ خدا مردے بصد آزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ آج وہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم اور آج محمدی مریم حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا وہ موعظہ کی غلامی مسیح الزمان امت میں موجود ہے، جماعت احمدیہ میں موجود ہے، اور امت کو اور جماعت احمدیہ کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ لیکن امت اور جماعت احمدیہ اپنی بد عملیوں اور تقوی کی قلت کی وجہ سے اپنے موعود نجات دہندہ کو پہچاننے سے قاصر ہیں۔ اے مہربان تو امت محمدیہ کو وہ نور بصیرت عطا فرما۔ اے مہربان تو افراد جماعت احمدیہ کو وہ نور بصیرت عطا فرما جس سے وہ اپنے موعود نجات دہندہ کو پہچان سکیں، جس کے نتیجہ میں پھر نہ صرف امت محمدیہ ذلت اور رسوائی سے باہر آ کر اقوام عالم میں ایک معزز مقام پا سکے بلکہ دین اسلام کی فتح اور غلبے کا جو موعود وعدہ ہے وہ بھی پورا ہو سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا۔ اے غلام مسیح الزمان ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔